اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح گرامی سے متعلق ہوئی تھی کہ آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے حضرت خدیجہ ہی کے پیغام دینے کے بعد بعمر 25 سال کے ہوا تھا، اور مہر ایک قول کہ 20 اونٹ، دوسرا قول 12.5 اوقیہ چاندی، یعنی کہ ایک اوقیہ چاندی 40 درہم کا ہوتا ہے، تو کل مہر کی رقم 500 درہم تھی۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان وہ تعمیر کعبہ سے جا کر جڑتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تاحال اب تک 5 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ ان میں سب سے پہلی تعمیر جو ہوئی وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام ہی کے دست مبارک سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ دلائل بحقی میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی نے جبریل امین کو تعمیر کعبہ کا حکم دے کر آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب آدم علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور ارشاد ہوا تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، تعمیر ہو گئی، بنیاد ڈل گئی، بیت اللہ کا طواف آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو چکا۔ لیکن جب مخلوق میں شرک آنا شروع ہوا اور وہ لوگ ظلمت کے اندھیروں میں دھنستے چلے گئے، گم ہوتے چلے گئے، تو پھر نوح علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالی نے حق کلمہ لا الہ الا اللہ دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ نے 950 سال قوم میں محنت فرمائی، اور قوم میں سے تقریباً کوئی 80 افراد مسلمان ہوئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حق سبحانہ و تعالی کو نوح علیہ السلام کے دعا کرنے کے بعد اس پوری کائنات کو سمیٹنے کا داعیہ ہو گیا۔ حق تعالی نے اپنے حکم سے پانی کو جاری فرمایا، اور قرآن پاک کہتا ہے حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ ہمارا حکم آیا اور پھر تندور تک پانی سے بھر گئے، وہ نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کو جب کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کہاں چلے گی؟ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی ان کے اوپر سے کوئی قوم کا سردار گزرتا تو کہتا، اس سے مذاق کرتا، سخروا منہ، تو ارشاد ہوتا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، تم اگر ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کرو، فانا نسخر منکم، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، فسوف تعلمون، تمہیں معلوم ہوگا، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس کے پاس عذاب آئے گا اور اس کو ذلیل کر دے گا، اور وہ دائمی عذاب اس کے پاس رہے گا۔ یہاں تک کہ پھر وہ پانی اتنا چلا
وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی پہاڑ کی موج کی طرح، پہاڑ کی استقامت کی طرح لوگوں کو لے کے جیتی رہی، چلتی رہی۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کو بلایا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے وہ پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، حق کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، ان کو پورا قافلہ لٹتا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ رحم کریں وہی بس، اس کے علاوہ کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے۔ پکڑ تھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی، سو نتیجہ یہ ہوا کہ بیت اللہ کی بنیادوں سمیت سب کچھ ہی وہ پانی کھا گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی رکی اور ایک بڑے زمانے کے بعد زمین سے پانی جب ڈل چکا اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، اور اس تعمیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب فرمایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا اور دوست سے کہا کہ تم بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ پھر حسب سابق حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے آ کر پھر انہی بنیادوں کی نشاندہی فرمائی جن بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ بیت اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام کو نشان لگانے والے جبریل امین تھے، انہی نشانات کے اوپر دوبارہ نشان لگائے اور پھر دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک نے ارشاد فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت و اسماعیل، اور اسماعیل ذبیح اللہ ساتھ تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور اسماعیل حق تعالیٰ کے نام پر قربان شدہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی میں سبق یاد کرا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہنے کی وجہ ہم پہلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ جب عبد المطلب بیت اللہ کے اطراف میں کنواں کھود رہے تھے، زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بیٹے حارث تھے، اور اس وقت یہ اکیلے تھے، حارث ہی تھے۔ عربوں میں بیٹوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی قدر کی جاتی ہے، تو عبد المطلب نے اس وقت میں حق تعالیٰ کے حضور میں منت مانی تھی کہ اگر یا اللہ پاک اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں گے تو ان 10 میں سے ایک آپ کے راستے میں قربان کروں گا۔ تو ان 10 میں سے ایک جب قربان کرنے کی باری آئی تو آپ نے بار بار خواب دیکھا اوفی بنظرک، اپنی نظر پوری کروں، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنی نظر پوری کروں آپ نے 10 بیٹوں میں سے سب سے اچھے بیٹے کا انتخاب کرنا تھا۔ اب کیسے کروں، 10 میں سے کون ہوگا؟ تو آپ نے قرعہ ڈالا۔ قرعے میں آپ کے نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ کے نام کو انہوں نے پھر جب دیکھ لیا طے ہو چکا، بچے کو لے کے چل پڑے، تو پیچھے سے بہنیں آ گئیں، اور بہنیں آ کر عبداللہ کو لے بھی گئیں اور ساتھ میں قرآن اندازی کی بات بھی رکھ دی۔ اس زمانے میں جو ایک قربانی کی جو دیت تھی وہ 10 اونٹ تھی، ایک قربانی کہہ رہا ہوں، ایک قتل کی جو دیت تھی وہ 10 اونٹ تھی، اور یہ 10 اونٹ سے ریٹ بڑھتا گیا، قرعہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ 100 اونٹ تک چلا گیا۔ عبد المطلب نے جب 10ویں مرتبہ میں قرآن اندازی ہوئی، 9 مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا، 10ویں مرتبہ میں جا کر 100 اونٹ کا نام نکلا، تو 100 اونٹ صفا و مروہ کے درمیان میں راہنار فرمائے
اور عبداللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ تاریخ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی ذبیح اللہ ہونے کی۔ ایک شخص آیا، معاویہ کی مجلس تھی، اس نے کہا یا ابن الذبیحین، نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، حضرت معاویہ کی مجلس میں یہ بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کر کہا یا ابن الذبیحین، لوگ پریشان ہوئے کہ ابن الذبیحین سے مراد کون ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ذبیح اللہ ہیں، یہ دو افراد ہیں۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائیں۔ آپ نے جو بنیادیں اٹھائی ہیں وہ نقشہ وہی والا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے چھوڑا تھا۔ کچھ وقت کے بعد، کچھ وقت سے مراد تقریباً کہہ لیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی نبوت سے 5 سال پہلے، آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی، حضرت خدیجہ سے نکاح ہو چکا تھا۔ اس وقت میں قریش کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ اس وقت بیت اللہ کی جو دیواروں کا قد تھا، قد آدم سے تقریباً کچھ 8-9 ہاتھ اوپر، یا مجموعی طور پر کچھ 9 ہاتھ تک تھا۔ 9 ہاتھ، 10 ہاتھ نہیں تھے، 9 تھے۔ اندر پانی جمع ہو جاتا تھا اور غیر مسقف تھا، چھت نہیں تھی، چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواری تھی۔ اس 4 دیواری میں سارا کام تھا، طواف ہوتا تھا، 4 دیواری کا ہوتا تھا، چھت نہیں تھی، اندر پانی کھڑا ہوتا تھا۔ قریش کو یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے۔ زمانہ گزر گیا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے۔ تو اندازہ لگا لیجئے کتنے ہزار سال ہوں گے، تقریباً 2500 سال تو ہوں گے۔ تو جب اس ارادے کے ساتھ قریش کے رؤساء جمع ہوئے تو یہ بات طے پائی، وہاں پر نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں، ان کا نام تھا ابو وہب ابن عمر مخزومی، انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں حلال مال لگنا چاہیے۔ اس زمانے کے لوگوں کا نظریہ، جبکہ شراب عام تھی، جوا عام تھا، زنا عام تھا، قتل عام تھا، سارے کے سارے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت کے ساتھ تو حاضر ہو چکے تھے، مبعوث ہو چکے تھے، پیدائش ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ اندھیرے چھٹے نہیں تھے، ابھی نبوت ملنی تھی، لا الہ الا اللہ کی صدا ابھی لگنی باقی تھی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب بیت اللہ کے اندر بت بھی موجود ہوں گے، اس لیے کہ بتوں کا اخراج تو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا ہے۔ 360 بت تھے اندر میں، اصاف، نائلہ، منات، عزا اور لات، یہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے۔ حبل نامی بڑا بت بھی وہاں موجود تھا۔ اس زمانے میں تعمیر کا ارادہ ہو رہا ہے، رؤساء قریش یہ ارادہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا اس مکان میں، اس تعمیر میں کوئی بھی حرام مال نہیں لگے گا، سود کا، چوری کا، زنا کا پیسہ اس میں نہیں لگے گا۔ یہ نظریہ تھا۔ قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاکی کو۔ تو یہ 3 مرتبہ کی تعمیر ہو گئی، 2 مرتبہ کی انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھرپور محبت اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔